أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر نور قرآن سے روشن اور منور ہونے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جہاں پر ہم پورے رمضان قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ترجمے کے ساتھ سماعت کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 رکعت نفل نماز ادا کرے اور وہ مستقل نفل ہی پڑھتا رہے اور وہ اپنی پوری رات عبادت میں گزار دے، لیکن ایک طرف کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لے، تو یاد رکھیے علماء نے فرمایا کہ اس کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا یہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے. قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. کلام مخاطب سے کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ مخاطب کو کلام سمجھ آئے. اگر مخاطب کو کلام سمجھ نہیں آتا تو کلام کلام نہیں رہتا. تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو ہم امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں. جب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب یعنی قرآن کی بدولت بہت ساری قوموں کو بلند مرتبے عطا کر دیتا ہے. وَيَدْعُو بِهِ قَوْمًا آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے سے پست کر دیتا ہے. یعنی جب ایک قوم قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کو ادا کرتی ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتی ہے، اسے سمجھ کر پڑھتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، تو وہ قوم بلندیوں کی طرف گامزن ہوتی جاتی ہے. اور اگر کوئی قوم قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ ذلت اور رسوائی کی دلدلوں میں دھستی چلی جاتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ کر پھر اس کی کوئی بھی جائے پناہ نہیں رہتی اور کوئی بھی اسے سہارا دینے والا نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا انتہائی اہم ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم قرآن کی
تفسیر سنیں، ترجمہ سنیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بہت کم میسر آتے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن کی صورت ہے، کوئی کام کاج نہیں، سب فارغ ہیں، تو اگر اس فارغ وقت میں قرآن کو سمجھ لیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت کا اس سے بہتر استعمال کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہاں پر یہ بات آپ کے عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھائی تفسیر کو سماعت کر رہے ہیں وہ ہماری اس تفسیر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے چلے جائیں۔ جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو دوسرے لوگوں تک بھی بآسانی یہ تفسیر پہنچے گی، اور اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آیت ہو۔ تو اگر کوئی ہمارے واسطے سے، ہمارے وسیلے سے، ہمارے تھرو کوئی ایک آیت بھی سمجھ لے گا تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہماری اس تفسیر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو آپ کے لیے بھی یہ ثواب جاریہ ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسری نشست کا آغاز پہلے پارے کے 10ویں رکوع سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا، اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کو نہیں ستانا۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا والدین سے حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں ایذا ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا قرب پالوں، اور وہ یہ طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں لگاتار نفل نمازیں ادا کرتا رہوں، تو صالحین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت شروع کر دے۔ جب وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے گا تو وہ اللہ رب العالمین کا قرب پاتا رہے گا۔ وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ حکم بھی دیا گیا قوم بنی اسرائیل کو کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ صدقا و حقا فی شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ سچ کہو اور حق کہو۔ فمن سألکم عنہ بینوا صفتہ، جو کوئی تم سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور نعت کو کھل کر بیان کرو۔ لا تکتموا امرہ،
اور تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت کو، آپ کے معاملے کو نہ چھپاؤ۔ ھذا قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں سے اچھی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں سوال کرے، کوئی حضور کی شان کے بارے میں پوچھے، تو اسے کھل کر بیان کیا جائے۔ مفسرین نے وقولوا للناس حسنا کی تفسیر میں ایک دوسرا قول بھی نقل کیا، وہ یہ کہ تم لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں سے اچھی طرح پیش آؤ، لوگوں سے معاملات کو درست کر لو، لوگوں سے سچ بات کہو، انہیں دھوکہ نہ دو۔ تو فرمایا یہ بھی اس آیت کی تفسیر کے تحت داخل ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے لوگ وہ راہ پر رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اس حال میں کہ تم روگردانی کر رہے تھے۔ یعنی قوم بنی اسرائیل بھٹک گئی، جب انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات آئے تو وہ مکر گئے اور اس پر عمل پیرا نہ ہوئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ اپنوں کا خون نہ بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل سے، قوم یہود سے 3 وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ یہ تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ کرنا، یعنی اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، یعنی انہیں جلا وطن نہیں کرنا۔ اور تیسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی قید ہو جائے تو اس قیدی کو مال دے کر چھڑوا لینا۔ یہ 3 وعدے اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل سے لیے تھے، لیکن قوم بنی اسرائیل نے 2 وعدوں کی تو جو ہے وہ عہد شکنی کی اور 2 وعدوں کو توڑ دیا اور صرف ایک وعدے پر عمل کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ جب تم سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہانا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم خود گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر یہ جو تم ہو کہ اپنوں کو قتل کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے لگے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان ان پر تم مدد دیتے ہو گناہ اور زیادتی میں۔ یعنی تم نے 2 وعدوں کو توڑ دیا کہ تم اپنوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنوں کو جلا وطن بھی کرنے لگے، بستیوں سے نکالنے بھی لگے، تو یہ تو تم نے عہد شکنی کی۔ دراصل واقعہ یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ کفار قریش کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے بھی 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ اب بنو قریظہ نے کفار کے قبیلے اوس سے یہ معاہدہ کر لیا، یہ وعدہ کر لیا، یہ پیکٹ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کا سکھ دکھ میں ساتھ دیں گے۔ جب بھی اے قبیلہ اوس تمہاری کوئی جنگ ہوگی، کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، تو ہم بنو قریظہ والے تمہارا ساتھ دیں گے۔ اسی طریقے سے قبیلہ بنو نضیر جو کہ یہود کا قبیلہ تھا، انہوں نے کفار کے قبیلہ خزرج سے یہ معاہدہ کر لیا، پیکٹ کر لیا کہ اے خزرج والو، جب بھی تمہارا کسی سے
مقابلہ ہوگا، تمہاری کسی سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو بنو قریظہ اور بنو ندیر جو یہودیوں کے قبیلے تھے کافروں کی لڑائی میں خود بھی کود پڑے، اور اس طرح یہودیوں نے اپنوں کا قتل بھی کر لیا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے جلا وطن بھی کر دیا۔ تو یہ دونوں وعدے جو انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیے تھے وہ توڑ دیے۔ پھر جب ان کا کوئی قیدی گرفتار ہو جاتا تو جنگ کے بعد اسے مال دے کر چھڑوا لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ پہلے 2 وعدوں کو تو تم نے توڑ دیا اور تیسرے وعدے کو تم پورا کرتے ہو؟ تو یہ کوئی تمہارا طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے یہ کام کرتے ہو کہ پہلے 2 وعدوں کو تو تم نے پورا کیا اور تیسرے وعدے کو تم نے توڑ دیا۔ تو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم تینوں وعدوں کو پورا کرتے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ انہیں جلا وطن کرنا، اپنے شہروں سے نکالنا تم پر حرام تھا، یہ حرام کام تم نے کر لیا، اور پھر جس کو تم نے جلا وطن کیا جب وہ قید ہو جائے تو پھر تم مال دے کر اسے چھڑوا لیتے ہو۔ تو یہ تو کہیں کا انصاف نہیں کہ 2 باتوں کو مانتے ہو، ایک بات کو چھوڑ دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ یعنی کچھ باتوں کو تم مانتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو، یہ تو کہیں کا انصاف نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت اہم آیت ہے کہ قوم یہود کو یہ کہا گیا کہ تم بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو یہ تو کوئی طریقہ کار تمہارا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کبھی بھی کسی ایک آیت کو لے کر اپنا عقیدہ نہیں بنائیے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے۔ اب اس ایک آیت کو لے کر کبھی بھی اپنا عقیدہ نہ بنا لیں کہ اللہ رب العالمین ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے علم کے ساتھ چن لیتا ہے اور اسے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین غیب جانتا تو ہے، لیکن اپنے رسولوں کو، اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو علم غیب میں سے کچھ علم عطا بھی کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے، اللہ رب العالمین کا علم خود سے ہے، اور جو اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کو علم دیتا ہے وہ علم اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کو یہ علم عطا کرتا ہے، تو برابری بھی نہ ہوئی اور اللہ کے رسولوں کے لیے علم غیب بھی ثابت ہو گیا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی ایک آیت کو لے کر آپ عقیدہ اپنا
نہ بنا لیں۔ اب مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر یہ عقیدہ بنا لے کہ میں تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، اور اللہ سے مدد مانگنے ہی کو جائز سمجھے اور یہ کہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ کتنی غلط بات ہوگی کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا اور ایک آیت کو پڑھ کر اپنا عقیدہ بنا لیا، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ پس بے شک اللہ رب العالمین مولا ہے، مددگار ہے، وجبریل اور جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، وصالح المؤمنین اور نیک بندے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اولیاء یہ مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، ذاتی طور پر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے، اللہ رب العالمین کے پیارے، یہ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عطا سے کرتے ہیں۔ تو دو باتیں یاد رکھیے، جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کو سنیے تو فوراً عقیدہ نہ بنائیے، بلکہ آپ یہ کہیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آیت قرآن میں اسی مفہوم کی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ایک مفہوم کی ہر آیت کے ترجمے کو تفسیر کے ساتھ غور سے پڑھیے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو قرآن کی کوئی آیت سنائے تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کیا وارد ہوا۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کی کہ جو تمہارے لیے نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ آیت پڑھ کر یہ کہے کہ یہ آیت اولیاء کرام کے بارے میں آئی کہ وہ نہ کسی نفع کے مالک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ کسی نقصان کے، تو وہ کسی کی مدد کیا کریں گے؟ تو آپ اس شخص سے جس نے یہ آیت پڑھی اس سے یہ کہیے کہ آپ اس آیت کا شان نزول تو پڑھیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی ہے بتوں کے بارے میں نازل کی ہے، کہ جو کافر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے تھے تو یہ بت کافروں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ کسی نقصان کے مالک ہیں، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت تو بتوں کے بارے میں ہے اور تم یہ آیت اللہ کے اولیاء کے بارے میں چسپاں کرتے ہو۔ تو یہ دو باتیں جب آپ اپنے مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مدد ملے گی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہاں تک تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ کیا تم بعض حکموں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ یہی ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں اسے رسوائی اٹھانی پڑے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خریدا، دنیا کی زندگی مول لی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر پہلے پارے کے 10ویں رکوع کا اختتام ہوا۔
باواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے پارے کے 11ویں رکوع کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے، روح القدس سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دیا کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی تائید کی گئی۔ حضرت عیسیٰ جہاں جہاں جاتے وہاں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے۔ کیا شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی! لیکن یاد رکھیے، یہ جو شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور مدح بیان کیا کرتے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ تو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حسان کی تائید فرما۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید حضرت حسان کو بھی ملی، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان کیوں ملی؟ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور توصیف کیا کرتے تھے۔ تو جبھی تو علامہ اقبال کہہ گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح بھی تیری ہے قلم بھی تیرا ہے، تو جس طریقے سے چاہے اپنی تقدیر کو لکھ، جب تو حضور کا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین تیرا ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین تیری مدد کرتا رہے گا۔ تو فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید حضرت جبریل کے ذریعے سے کی گئی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب کبھی تمہارے پاس رسول تشریف لائے کہ جو چیز وہ لے کر آئے کہ وہ چیز تمہارے نفس کی خواہش کے مطابق نہ تھی، تمہارے نفس کو بھلی نہیں لگتی تھی، جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر تشریف لائے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو۔ یہ یہودیوں کو خطاب ہے کہ رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور تم نے ایک گروہ کو شہید کر دیا۔ کئی انبیاء کو یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک شہید کیا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان کی باتوں کو سمجھو، جو یہ اللہ کی طرف سے پیغامات لائے ہیں انہیں سمجھو، وقالو، تو وہ کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں پردے نہیں ہیں، اللہ نے فطرتاً ہر انسان کو دین سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی، جو ان کے اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی، یعنی توریت شریف جب ان کے پاس آئی
اور یہ توریت شریف تصدیق فرماتی تھی قرآن مجید فرقان حمید کی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. یعنی یہودیوں کو جو کتاب دی گئی توریت، یہ وہ کتاب تھی کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ موجود تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی. اسی طریقے سے حضور کی شان اور مدح بھی توریت شریف میں مذکور تھی، یہاں تک کہ یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. جب کبھی کافروں سے جنگ ہوتی تو حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے، اللہ رب العالمین انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا. حضور کو تو یہ پہچانتے تھے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب تشریف لائے ان کے پاس وہ جنہیں یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو وہ ان سے منکر ہو گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے منکروں پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، کتنا ہی برا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے، جو اللہ رب العالمین نے چیز، جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس سے وہ لوگ منکر ہو گئے. تو کتنا برا انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا جو چیز اللہ رب العالمین نے نازل کی، یعنی توریت، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. بغین، یہ انکار کیوں کیا؟ جلن کی وجہ سے. یہ لوگ اس بات سے حسد کرتے تھے کہ سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ ہوئے، اور آخری نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوں گے. یہ یہودی اس بات سے حسد کرتے تھے. تو اس حسد کی وجہ سے نعوذ باللہ بن ذالک حق سے ہی دور ہو گئے. پتہ چلا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بھی برباد کر دیتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اسی حسد کی وجہ سے یہ یہودی جو بنی اسرائیل تھے، یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے نازل کی ہے جس پر وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، یعنی انواع اور اقسام کے غضب کے یہ لائق ہوئے، مستحق ہوئے، اور انواع و اقسام کے غضب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر آئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے، نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے تھے جو اس کے علاوہ ہے. یعنی یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا، اور ہم انکار کریں گے اس کو کہ جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے یہ حق ہے جو ان کے ساتھ ہے. توریت شریف ان کی تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید پچھلی کتابوں کی، پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کے منکر ہوئے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر اگلے انبیاء کو تم نے کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا. یعنی اگر تم اپنی کتاب یعنی توریت پر ایمان رکھتے تھے تو اس وقت کے انبیاء کو تم نے کیوں شہید کیا؟
جب تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں تو نعوذ باللہ بن ذالک حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کو تم نے کیوں نعوذ باللہ شہید کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک تمہارے پاس حضرت موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو اختیار کر لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم لوگ تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ اس قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ پھر کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو ہم تمہیں دیتے ہیں احکامات، انہیں زور سے لے لو اور غور سے سن لو، اسے اختیار کرو، اس پر عمل کرو۔ اب ان پر طور پہاڑ بلند تھا اور طور پہاڑ کے نیچے یہ لوگ تھے، اور یہ کہا گیا کہ تم عمل کرو، اس واضح احکامات کو غور سے سنو، ورنہ یہ طور پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو قولوا، وہ کہنے لگے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے مانا، لیکن وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی ان کے کفر کے سبب، تو پلا دی گئی تھی، ڈال دی گئی تھی، راسخ کر دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کے سبب، تو پھر یہ ایمان لائے تو لیکن صرف زبانی کلامی، حقیقت سے اس ایمان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کتنا برا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر اپنے دعوے کے مطابق تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خاص تمہارے لیے ہے، خالص تمہارے لیے آخرت میں گھر ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو آخرت میں جنت ہی میں جائیں گے، تو جب کسی شخص کا کوئی محل تیار ہو تو وہ اپنے محل کا راستہ لے گا، تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی کہا کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے خاص تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں کے لیے نہیں، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، موت کو مانگ کر دیکھ لو، تو پھر جو ہے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ یاد رکھیے، موت کی تمنا کرنا مصیبت اور پریشانی سے تنگ آ کر جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص موت کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا، قبر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، تو اس شوق کی بنا پر موت کی تمنا بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اپنے نبی کے شہر یعنی مدینے میں موت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں موت کی تمنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے، لدر، کسی مصیبت کی وجہ سے، نزل بہ، جو اس پر آئے، فإن کان لا بد متمنیا، ہاں اگر اس نے موت کی تمنا کرنی ہی ہے، فلیقل، تو وہ یوں کہے،
اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ تو مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور تو مجھے موت دے دے، وفات دے دے جب وفات میرے لیے بہتر ہے، یعنی جب میری زندگی میں کوئی خیر باقی نہ رہے تو پھر تو مجھے موت دے دے، اور جب تک میری زندگی میں خیر ہے تو اس وقت تک تو مجھے زندہ رکھ۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم اگر اتنی ہی آخرت کے خواہاں ہو تو موت کی تمنا کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ رب العالمین نے یہ غیب کی خبر بھی دے دی کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے کبھی بھی، ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم انہیں ضرور پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ یہودی زندگی کے معاملے میں حرص رکھتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ مجھے 1000 برس جینا ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، یعنی اگرچہ 1000 برس رہیں، زندہ رہیں، لیکن 1000 برس جینے کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو یہ 1000 برس جینا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العالمین ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر پہلے پارے کے 11ویں رکوع کا اختتام ہوا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے پارے کے 12ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یوں ہے کہ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل۔ تو ابن سوریہ نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت جبریل کو یہودیوں کا عالم اپنا دشمن کہنے لگا، اور کہنے لگا کہ عذاب اتارتا ہے، شدت اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے، اگر آپ کے پاس وہی حضرت میکائیل لاتے تو ہم آپ پر ایمان لاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بس بے شک حضرت جبریل نے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب اگلی کتابوں کی، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکائیل اور حضرت میکائیل کا، ومیکال حضرت میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ رب العالمین کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کے منکر نہ ہوں گے، ان آیتوں کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ، تو پھر نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ اسے پیچھے پھینک دیتا ہے، پیٹھ پیچھے عہد کو پھینک دیتا ہے۔ ایک گروہ ان میں سے جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو پھر
اس عہد کا پاس نہیں رکھتے، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں بہت سارے لوگ ایمان نہیں رکھتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس تشریف لائے رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے ساتھ تھی، وہ کتاب جو ان کے ساتھ تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک فریق ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، اس نے نعوذ باللہ من ذالک، اس پاکیزہ کلام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک بات واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جادو سیکھا کرتے تھے، اور جادو کو سیکھنے کا لوگوں میں شوق ہوا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا، اپنی قوم کو روکا کہ تم جادو نہ سیکھو اور اس میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی جب آپ کی قوم نہیں مانی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات تک تو ان کتابوں کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے. یہ جو اتنی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اسی جادو کی بنا پر تھی، نعوذ باللہ. تو پھر بنی اسرائیل کے علماء نے، صلحاء نے انکار کیا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ حکومت حضرت سلیمان کو اللہ نے دی تھی. لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں کو دی. تو پھر یہ لوگ جو یہودی کہلاتے تھے جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے. وما کفر سلیمان، اللہ نے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکیزگی کا اظہار کیا اور بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یعنی آپ جادو میں مبتلا نہ ہوئے، کبھی بھی آپ نے جادو نہیں سیکھا اور نہ کیا، آپ اس سے پاک ہیں. یہاں پر یاد رکھیے جادو کو کفر سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اکثر و بیشتر جادو کفریہ کلمات پر مبنی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، یعنی آپ نے کبھی جادو نہ کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان کافر ہوئے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، تو فرمایا کہ یہ جو اترا تھا ہاروت اور ماروت پر، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں سیکھا، اور یہ ہاروت اور ماروت اللہ کی طرف سے دو فرشتے آئے تھے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، اور ان صحیفوں میں جادو کے کلمات تھے. یاد رکھیے ہاروت اور ماروت اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے ہیں، آئے تھے، اور ان کے بارے میں جو مختلف قصہ گوئیاں عام کتابوں میں مشہور ہیں یہ غلط ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو کہانیاں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں یہ تحریف شدہ بائبل جو انجیل کہلاتی ہے اس میں سے لوگوں نے اپنی طرف سے نکالی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. حضرت ہاروت اور ماروت کے پاس کچھ صحیفے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان میں سے کچھ تم نہیں سیکھنا، کیونکہ اگر تم نے اس میں سے کچھ سیکھا تو تم جادو سیکھنے کے مرتکب ہوگے اور پھر تم کفر میں مبتلا ہو سکتے ہو. ہم تمہاری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے
جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھونا۔ وہ یہ کہتے تھے سب کو کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اپنا ایمان نہیں کھونا جادو سیکھ کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو لوگ جو یہودی تھے وہ ان سے سیکھتے تھے وہ جادو کہ جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی کروا دیتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر چیز کا مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو جادو بھی اثر نہ کرے، لیکن اللہ نے اس کائنات کو عالم اسباب سے مربوط کیا تو اسی وجہ سے جادو نے اثر کیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، یعنی جو چیز انہیں نہ نقصان دے گی نہ نفع دے گی، کیونکہ یہ تو کفریہ کلمات ہیں تو وہ چیزیں یہ لوگ سیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی جس نے اس جادو سے کچھ سیکھا تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح انہیں علم ہوتا، اگر انہیں علم ہوتا تو یقیناً یہ سمجھتے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے اجر تیار کیا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں جادو سیکھنے کو ترجیح دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر پہلے پارے کے 13ویں رکوع کا 12ویں رکوع کا اختتام ہوا، پہلے پارے کے 12ویں رکوع کا اختتام ہوا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پہلے پارے کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے۔ یہ جو آیت کریمہ بیان کی جا رہی ہے اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو صحابہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ اب راعنا یہ جو لفظ تھا یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا، اس کا برا معنی تھا۔ انہوں نے اس نیت سے یہی لفظ حضور کے بارے میں کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور کے بارے میں کہنے لگے راعینا، زبان کو مڑوڑ کر یہ کہتے تھے راعینا، نعوذ باللہ۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی غلط تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی زبان سے واقف تھے۔ اب آپ نے ایک روز یہ کلمہ یہودیوں کی زبان سے سن لیا اور یہ سن کر آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا فقال للیہود، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کو کہنے لگے، یا اعداء اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، علیکم لعنت اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ غور کیجئے کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راعینا، نعوذ باللہ، حضور کی بے ادبی کی نیت سے کہا۔ اب راعینا ایسا لفظ تھا جس کے دو معنی تھے، عربی زبان میں اس کا معنی صحیح تھا، ادب والا معنی تھا عربی زبان میں، لیکن عبرانی زبان میں اس کا معنی ادب والا نہیں تھا۔
حضرت سعد بن معاذ ان کی یہودیوں کی نیت کو جانتے تھے، تو آپ نے جب یہ سن لیا کلمہ تو آپ نے گستاخ رسول کو کیا کہا؟ علیکم لعنت اللہ، کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو پتہ چلا کہ گستاخ رسول کو لعنت بھیجنا یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی سنے تو جو اسے غصہ آتا ہے، طیش آتا ہے، غضب میں وہ مبتلا ہوتا ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ فطری عمل ہے۔ انسان میں اتنی غیرت ہونی چاہیے، اتنی حمیت ہونی چاہیے کہ جب اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر کوئی حملہ ہو، جب اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر کوئی حرف آ جائے، جب اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی جا رہی ہو، تو غصے میں آنا، طیش میں آنا، یہ ایک فطری عمل ہے جو کہ صحابہ سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ لَإِن سَمِعْتُهَا مِن رَجُلٍ مِّنْكُمْ يَقُولُهَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودیوں سن لو، اگر اب کی بار میں نے تم سے یہ کلمہ سنا جو تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہو، لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، ضرور میں تمہاری گردن مار دوں گا اور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ گستاخ رسول کو قتل کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو گستاخ کی سزا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کو موت ہی اس کا جو سزا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان یہ بات مشہور تھی۔ کئی احادیث اس پر وارد ہیں، یہ علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، کہ امت کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے کہ جب اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہو اور امت خاموش رہے، گونگی بنی رہے، کچھ نہ بولے، یہاں تک کہ نیک لوگ، اپنے آپ کو عالم کہنے والے لوگ بھی خاموش رہیں اور کچھ نہ کہیں، تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ تو قرآن تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے، اس کی تعلیمات کے یہ مطابق تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ قرآن سے فیض پانا چاہتے ہیں، احادیث طیبہ سے نور سمیٹنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ جو قرآن میں آیا، جو احادیث میں آیا، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار ہے کہ گستاخ کی سزا قتل ہے، میں اس عقیدے سے کبھی نہیں پھروں گا۔ یہ چیز، یہ عقیدہ اپنے لیے سعادت سمجھیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو۔ لفظ کیا تھا؟ راعنا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن دوسری زبان میں اس کا معنی غلط تھا، تو اللہ نے یہ کلمہ بھی کہنا منع کر دیا کہ یہ بات، یہ لفظ بھی تم نے میرے محبوب کے بارے میں استعمال نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کتنا غیرت مند ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اور آج نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بنا دیے گئے، کارٹون بنا دیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہالینڈ میں وہ گیرٹ ولڈر نامی گستاخ، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک کارٹون بنا رہا ہے، اور یہ امت خاموش ہے۔ تو پھر یاد رکھیے گا، یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ سب اسی کا سبب ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر امت پہرا دینا جان لے گی، تو پھر وہ کسی بھی غم میں مبتلا نہیں ہوگی،
اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی خاص تائید امت کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ حضور کی بارگاہ میں کس طرح تمہیں عرض کرنا ہے۔ وقولو، تم یہ کہو، انظرنا، کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرما لیں۔ کتنا پیارا لفظ ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سن لیا کرو، میرے محبوب کو بار بار کلام کی زحمت نہ دیا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو حضور کی گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ یعنی کافر یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نہ اترے، تو اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جس آیت کو بھی منسوخ فرماتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، نأتی بخیر منہا، مجھ سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کب کس وقت کیا حکم نازل کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے مطابق وہ حکم نازل کرتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کوئی ایسی کتاب لے آئیں جو ایک بار ہی نازل ہو جائے، پوری کی پوری۔ تو نعوذ باللہ یہ کہا گیا حضور کے دور کے کافروں سے کہ حضور کے دور کے جو ایمان نہیں لائے تھے یہودیوں میں سے، کتابیوں میں سے، ان سے یہ کہا گیا کہ تم جیسا حضرت موسیٰ سے سوال ہوا تھا کیا تم حضور سے بھی ویسا ہی سوال کرتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے تو وہ درست یعنی سیدھی راہ سے بہک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت کتابیوں نے یہ چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی جلن سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا تھا۔ تو یاد رکھیے گا ہمیشہ یہ کتابی مشرک یہود و نصارہ یہ اسی کوشش میں لگے رہیں گے کہ کسی طریقے سے آپ کے ایمان آپ کا ایمان آپ سے دور کر دیا جائے، آپ سے ایمان کو سلب کر دیا جائے، آپ سے آپ کے ایمان کو نکال دیا جائے، جدا کر دیا جائے۔ کافروں کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوگی، لیکن جب آپ کو یہود و نصارہ کا حملہ ہو، شیطان کا حملہ ہو، آپ نے درست راہ پر قائم رہنا ہے اور حق کی راہ کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم کوئی نیک کام آگے بھیجو گے اپنے لیے تم اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وقالوا،
اور اہل کتاب بولے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، ان کے اپنے گمان ہیں. قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ. بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے، جس نے اپنے چہرے کو جھکا لیا. یاد رکھیے گا کہ یہی اسلام ہے کہ جب بھی رب کی طرف سے کوئی حکم آئے تو سر کو خم کر دیا جائے، سر خم تسلیم کر دیا جائے کہ مجھے یہ حکم سمجھ نہیں آتا، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی. نہیں، اے انسان، تیری عقل میں یہ بات اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بات حکمت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، حکیم مطلق ہے، اس نے تیری کسی بھلائی کے لیے یہ حکم نازل کیا ہوگا، تو اس پر بس دین کا حکم سمجھ کر عمل کر لے. ہر چیز کی دلیل نہ مانگنا، کیونکہ ہر چیز کی دلیل مانگتا ہے جو، وہ پھر آخرت میں اور آخر میں وہ پھر گمراہی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. تو اسلام تو اسی چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کا حکم پہنچا اسے قبول کر لیا. تو فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے لیے، اپنا منہ جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، بس پھر فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے یہاں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں پر پہلے پارے کے 13ویں رکوع کا اختتام ہوا اور پہلے پارے کے نصف کا بھی اختتام ہوا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی عصر کی نماز کے بعد آج کی آخری نشست ہوگی، جس میں پہلے پارے کا آخری پاؤ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بیان ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے اور تفسیر کو سماعت کریں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.